بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی عظیم ترین عبادت روزہ ہے، اور روزہ اگر ہم اور آپ رکھ رہے ہیں تو ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے جو واجب آداب ہیں یا اس کے جو مستحب آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں۔ اگر ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھیں گے، ان آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر، کہ بسا اوقات روزے دار کے حصے میں جو چیز آتی ہے وہ بھوک و پیاس کو برداشت کرنا، یعنی وہ صرف بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے اور روزے کا جو اجر ہے، وہ جو ثواب ہے وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے۔ یا اسی طریقے سے بسا اوقات کچھ قیام کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قیام کا نتیجہ انہیں شب بیداری کی شکل میں ملتا ہے، کہ شب بیداری تو کرتے ہیں لیکن ان کے قیام کا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ روزے کے کون سے آداب ہیں جن کی رعایت کرنا، جن کو سامنے رکھ کر کے روزہ رکھنا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ روزے کے آداب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب آداب اور ایک مستحب آداب۔ روزے کے جو آداب واجب ہیں اگر ہم ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ نہیں ہوگا۔ ان آداب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان تمام قولی اور فعلی عبادات کو بجا لائیں جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان تمام عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو فرمایا کہ وہاں جب تم جانا تو وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم انہیں سب سے پہلے کلمہ شہادت کے اقرار کی دعوت دینا۔ جب وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں، تمہاری بات مان لیں، تو انہیں تم دوسری چیز جس کا حکم دینا وہ نماز کے لیے، اور کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب وہ اس چیز کو مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے عمرہ سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اس چیز کو بھی مان لیتے ہیں تو ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو ہم اس حدیث کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تاکید کی وہ نماز تھی۔ اور دوسری روایات جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا، جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی نیک کام کر لے، لیکن اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد میں کچھ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے وہ بھی نہیں، اور سحری کھانے کے بعد سو گئے، فجر کی نماز کو ترک کر دیا، ظہر کی نماز کو ترک کر دیا، پھر عصر کی نماز میں اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساری نمازیں ایک ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہم اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور کافروں کے درمیان ہے وہ نماز کا عہد و پیمان ہے۔ جو آدمی نماز کو ترک کر دے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر کے قصداً نماز چھوڑنے والا انسان وہ کافر ہے، اور کافر کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں
قبول نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزے سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات روزے دار کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بھوک و پیاس کو برداشت کرنا۔ اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے اجر متعین کیا ہے کہ روزے کا اجر میں دوں گا، اس لیے کہ بندہ میرے لیے اپنے کھانے پینے اور شہوت کی چیزوں کو چھوڑتا ہے، جس کا اجر لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس اجر سے ہم اور آپ محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے روزے کے واجب آداب میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں سے ہم بچیں، محفوظ رہیں، اور ان میں خصوصی طور پر ہم اعضائے جوارح کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، آنکھ کی حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو یہ حاجت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرے۔ تو اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم غیبت سے بچیں، ہم چغلخوری سے بچیں، جو بھی چیزیں ہیں ہم ان چیزوں سے بچیں اور احتراز کریں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے کان کی حفاظت کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع عنک اذى الجار ولیکن علیک وقار وسکینہ ولا یکن یوم صومک ویوم فطرک سوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان روزہ رکھیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جب تم روزہ رکھو تمہارے کان روزہ رکھیں، تمہاری نگاہیں روزہ رکھیں، اور اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، اور تمہاری زبان جھوٹ سے اور ان ساری چیزوں سے رکے رہیں۔ میرے اسلامی بھائی، کتنے لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں بھوک و پیاس تو برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے کان کی حفاظت نہیں کرتے، کان سے گانوں کو سنتے ہیں، میوزک کی آوازوں کو سنتے ہیں، جو چیزیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنی نگاہوں سے ان چیزوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کی طرف نظر اٹھانے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ کتنے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور ٹائم پاس کرنے کے نام پر وہ مسلسلات یا اسی طریقے سے سیریلز، فلمیں اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں جس میں عریاں تصویریں ہوتی ہیں، ننگی تصویریں ہوتی ہیں، جن کی طرف دیکھنے کو ہماری شریعت نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم اپنے کان کی حفاظت نہیں کرتے، ہم اپنے نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے غیبت کرتے ہیں، دو لوگ اکٹھا ہوئے دوسرے کی برائی شروع ہو گئی، چغلخوری کرتے ہیں، دو لوگوں کو لڑانے کے لیے آپس میں ادھر ادھر کی باتیں لوگوں میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اگر ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور ڈھال یا اس کو زرہ کہہ لیجئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی جب میدان جنگ میں جاتا ہے، لڑنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ ایک زرہ پہن لیتا ہے کہ اس سے دشمن کی گولیاں، دشمن کے حملے اس کے جسم پر اثر انداز نہ ہوں۔ اسی طریقے سے روزہ ایک ڈھال ہے ہمارے لیے جو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک زرہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، جب انسان روزہ رکھے تو وہ بد کلامی نہ کرے اور نادانوں والی باتیں نہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں اور دنیا کی باتیں اسی روزے کے دوران کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے ولا یسخب،
کہ وہ شور و ہنگامہ نہ برپا کرے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے جسم سے یہ لگے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے اوپر آپ کے اندر وقار ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اس طرح کی آپ سنجیدہ مزاج ہوں، آپ کو لگے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر کوئی انسان اس سے لڑنے کے لیے آ جائے، اس سے گالی گلوچ پر اتر آئے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس سے لڑنے، لڑائی جھگڑا کرنے اور اسی طریقے سے اس کو گالی گلوچ دینے پر اتر آئیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں انسان اس سے یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ہم اور آپ کو اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ الہ العالمین ہم سب کو روزے کے جو واجب آداب ہیں ان آداب کو سامنے رکھ کر کے، ان آداب کی رعایت کر کے، ان آداب کا خیال کر کے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔